یہ کام کرانے والا تھا، یہ بھی کسی درندے سے کام نہیں تھا، جو اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہوگی تھی کہ اس عورت کو اپنے اس حامد کی، اس درندے حامد کی جو بدبختی اور جو لعنتیں اس کو پڑھنی تھی، لیکن ان کے دیکھنے میں، ان کے پہچاننے میں کمی رہ گئی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ لو جی جناب، آپ نے دل تھام کے بیٹھنا ہے، کیونکہ وفا نے بے وفائی کے منہ پر چپیڑے ماری ہیں اور اچھی بلی دھڑلے دار چپیڑے ماری ہیں۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ ماں اور بیٹی والا جو واقعہ ہوا ہے، اس عورت نے جو الفاظ بولے ہیں، آخر میں جو اس نے اپنے سامنے، اپنے مارنے والے کے سامنے کھڑے ہو کر جو الفاظ بولے ہیں، وہ اس نے بے وفائی کے منہ پر چپیڑے ماری ہیں۔ اور پھر یہ واقعہ صرف یہاں تک نہیں رکا، آپ سب نے اب تک صرف یہی سنا ہے، ایک مارنے والا ہے، ایک مروانے والا ہے۔ مروانے والا اس عورت کا حامد ہے، اس بچی کا باپ ہے، اور مارنے والا اس کا دوست ہے، مطلب کہ اس کے حامد کا دوست ہے، محلے دار ہے، وہ مارنے والا ہے۔ مارنے والا یاسر نامی شخص ہے، لیکن اس میں ایک اور تیسرا بندہ بھی ہے، ان دونوں کے ساتھ شامل ایک تیسرا بندہ بھی ہے۔ اس کا آپ کو نہیں پتا کہ وہ تیسرا بندہ کون ہے، وہ تیسرا بندہ آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس نے کیا بتایا ہے ہمیں، ہمارے معاشرے کو کیا بتایا ہے، اور ہماری ان عورتوں کو کیا بتایا ہے کہ جو حامد کو بات بات پہ کہتی ہیں کہ جب سے تمہارے پلے پڑی ہوں میرا تو جینا ہی حرام ہو گیا ہے۔ وہ یہ ان عورتوں کے لیے جو ذرا سی کمی کوتاہی پر حامد سے بدزن ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ اپنے رستے جدا کر لیتی ہیں، اپنے بچوں کو باپ سے دور کر دیتی ہیں۔ کہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جی حامد کماتا تھوڑا ہے یا کماتا نہیں ہے۔ اگر نہیں بھی کماتا یا تھوڑا کماتا ہے تو اس وجہ سے جی ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں گے، ہم کیسے اس کے سہارے زندگی گزاریں گے، یہ اس کی کمائی سے تو ہمارا گزارا ہی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہماری مجبوری ہے، وہ اپنی مجبوریوں کا رونا رو کر حامد سے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی باپ سے جدا کر دیتی ہیں۔ ایسی بھی عورتیں ہیں، اور ایک یہ ایسی بھی عورت ہے جو اپنی جان قربان کر رہی ہے، اور کیوں کر رہی ہے؟ صرف اس لیے کر رہی ہے کہ اگر میرے شوہر کی یہ خواہش ہے کہ میں نہ رہوں تو مجھے پھر اب رہنا بھی نہیں چاہیے۔ اور بندیوں خدا کیوں، تمام بہنوں سے، بچیوں سے یہ گزارش ہے کہ یہ ذرا دیکھیں کہ آپ کو تو ذرا سی تکلیف ہوتی ہے تو آپ کہتی ہیں کہ جی ہم نہیں رہ سکتے۔ اور ایک ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں، یہ عورتیں ہوتی ہیں، ایسی عورتیں ہوتی ہیں جنہوں نے سبق سیکھا ہوتا ہے وفا کا، جو اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال رکھتی ہیں، اور اپنے بچوں سے، اس کی ایک بچی تھی نا، وہ بھی قربان ہو رہی تھی، اس بچی کو بھی قربان کیا گیا، لیکن اس عورت نے یہ سوچا کہ جو بندہ یہ حکم دے رہا ہے، جس بندے کی یہ خواہش ہے کہ میں نہ رہوں، وہ میری بچی کا باپ ہے۔ اس نے واقعہ ہی وفا کر کے دکھا دی، وفا نبھا کے دکھا دی، لیکن جو درندے ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں سدھرتے، ان کو بالکل وفا سے کوئی غرض نہیں ہوتی، ان کو وفا کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اور یہ شخص جو تھا، جو یہ کام کرانے والا تھا، یہ بھی کسی درندے سے کام نہیں تھا۔ بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ دوسری شادی کر لیتا، اس سے اجازت لے لیتا۔ بے شک یہ اگر اس سے اجازت لیتا تو جو اتنی وفادار عورت ہے اس نے اسے اجازت بھی دے دینی تھی، جو اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہوگی تھی اس کی خواہش کے لیے، وہ اس کی خواہش کے بدلے میں اسے اجازت کیوں نہ دیتی، اس نے دے دینی تھی اجازت، کیونکہ پتہ چل رہا ہے نا کہ اس عورت کو اپنے اس حامد کی، اس درندے حامد کی، جسے مطلب ہے کہ اس سے وفا تو کرنی نہیں چاہیے، یہ تو درندگی کے ہی قابل ہے، لیکن وہ بیوی تھی اور اس بیوی نے اس حامد کی خواہش کے لیے اس یہاں تک کہہ دیا کہ اب مجھے نہیں رہنا چاہیے کیونکہ یہ میرے حامد کی خواہش ہے، اور اس کو اجازت بھی اگر یہ مانگتا تو اس کو اس نے اجازت دے دینی تھی، لیکن جو بدبختی اور جو لعنتیں اس کو پڑھنی تھی پھر وہ کیسے پڑھتی؟ اور یہ پتہ کیسے چلتا کہ اس انسانیت کے دور میں درندے بھی بستے ہیں،
وہ بھی ہمارے ہی بیچ میں گھوم پھر رہے ہیں۔ وہ درندے لوگ بھی ہیں جو چہرہ انسان والا ہے جن کا، لیکن اندر سے وہ درندے ہیں، اور وہ ہمارے اندر ہیں، اور ان کو دیکھنا، ان کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ اور یہ سبق بھی ہے، تمام لوگوں کے لیے یہ سبق ہے کہ اپنے بیچ میں ایسے درندوں کو ڈھونڈیں اور ان کی پہچان کریں، اور پھر ان سے بچیں، اور ان سے اپنی بچیوں کو بھی بچائیں۔ کیونکہ یہاں پر اس عورت، یہ جو ریتا ہے، اس کے والدین نے جب اس شخص سے ریتا کی شادی کی تھی تو ظاہری بات ہے شاید انہوں نے دیکھا بالا ہوگا، لیکن ان کے دیکھنے میں، ان کے پہچاننے میں کمی رہ گئی تھی۔ اور گزارش یہ ہے کہ اچھی طرح سے دیکھ کر، پہچان کر اپنی بچی کسی کے حوالے کیا کرے، کیونکہ اگر پھر ایسے درندے نکل آئے تو پھر یہی انجام ہوتا ہے جو اس بیچاری ریتا کا ہوا ہے۔ اچھا جی، اب وہ بات کرتے ہیں کہ وہ تیسرا شخص کون ہے، وہ تیسرا کون ہے۔ تو سننے میں آیا ہے کہ پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے کہ اس تیسرے شخص کی، وہ تیسرا کون ہے؟ وہ تیسرا وہ شخص ہے، وہ عورت ہے جس سے یہ درندہ شادی کرنا چاہتا تھا۔ پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے، اور کرنی بھی چاہیے، پولیس کو یہ پتہ لگانا چاہیے، کیونکہ جس شخص کی اتنی وفادار بیوی ہے، وہ اس بیوی سے اجازت مانگتا تو وہ اجازت بھی دے دیتی شادی کی۔ لیکن انویسٹیگیشن میں ضرور یہ سامنے آئے گا کہ وہ جو عورت ہے جس سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا، وہ بھی کسی درندے سے کم نہیں ہے، کیونکہ اس نے یہ شرط رکھی ہوگی کہ میں تم سے شادی پھر ہی کروں گی جب تم اس کو رستے سے ہٹا دو گے۔ ان دونوں کو، ماں اور بیٹی دونوں کو رستے سے ہٹا دو گے تب بھی میں تم سے شادی کروں گی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ درندوں کو درندے مل جاتے ہیں۔ اس کو پہلے تو ایک نیک سیرت بیوی ملی تھی، لیکن اس کی یہ قدر نہیں کر سکا، اسے یہ پہچان نہیں سکا، اور پھر اسے ملنا تھا اسی درندہ سخت عورت سے جس نے اسے یہ کہا ہوگا کہ تم پہلے ان ماں اور بچی دونوں کو رستے سے ہٹواؤ، پھر میں تم سے شادی کروں گی۔ اور اسی شرط کو پورا کرنے کے لیے اس پر ضروری ہو گیا تھا کہ ماں اور بچی دونوں کو رستے سے ہٹانا۔ اگر اس عورت میں بھی، اس درندہ صفت عورت میں بھی تھوڑی سی بھی انسانیت ہوتی نا، تو وہ کم از کم بچی کا تو ساتھ نہ کہتی، بچی کو تو اپنا لیتی، کہتی کہ بچی کو میں سنبھال لوں گی۔ لیکن وہ درندہ سے بھی درندہ ہے، درندے سے بھی اوپر ہے، اور اس نے ماں اور بچی دونوں کو رستے سے ہٹانے کا مطالبہ کیا ہوگا۔ یہ میرا تجزیہ ہے، اور یہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ جس عورت سے یہ شخص شادی کرنا چاہتا تھا، اس عورت کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور میرے خیال کے مطابق پولیس کار بھی رہی ہوگی، کیونکہ ظاہری بات ہے نا، یہ تو سب کو پتا ہے، پولیس کو بھی یہ پتا ہے، اس کے خامد نے بھی یہ اعتراف بھی کیا ہے کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا تھا، میں دوسری شادی کر رہا تھا۔ تو ظاہری بات ہے شادی جس سے کر رہا تھا، وہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا کہ وہ عورت جو ہے وہ اسے یہ سارا پتہ نہ ہو، اس کو یہ اس ساری کہانی کا پتہ نہ ہو، بالکل اسے پتہ ہوگا۔ اور پھر یہ بھی 100% یقین سے کیا، اور یہ بھی 80-90% کہا جا سکتا ہے کہ اسی عورت کی یہ خواہش بھی ہوگی۔ اس بیچاری نے تو حامد کی خواہش پہ اپنی جان قربان کر دی ہے نا، لیکن اس کی خواہش ہوگی کہ یہ حامد میری خواہش پہ انہیں قربان کر دے، اپنی بیوی اور بچی کو قربان کر دے۔ اور یہ نظام یہ ہے کہ وفا کو نہ سمجھنے والوں کا، کہ جو وفا کو نہیں سمجھ سکے، جن کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وفا ہے کیا، اور پھر وفا کو بھی سائڈ پہ کر دیں۔ اور درندے سے بھی بڑھ کر ہو تم، کیونکہ درندہ بھی اپنے بچوں کو تو چھوڑ دیتا ہے، اس کے بچوں پہ اگر کوئی وار کرے تو وہاں پر وہ اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے اور اپنے بچوں پہ آنچ نہیں آنے دیتا۔ درندہ اپنے بچوں کو تو چھوڑ دیتا ہے نا، تم نے تو اپنی بچی کو بھی نہیں چھوڑا، تم نے اپنی بچی کو بھی اپنی خواہش پہ قربان کر دیا ہے۔ تم تو درندے سے بھی بڑھ کر ہو، درندہ کہنا بھی بہت چھوٹا لفظ ہے، تم درندے سے بھی بڑھ کر ہو۔ اس کا یہ جو حامد ہے یہ درندے سے بھی بڑھ کر ہے، لیکن آفرین ہے اس بچی کے، اس بیوی کی وفا پہ، کہ جس نے یہ کہا کہ اگر میرے حامد کی یہ خواہش ہے تو پھر اب مجھے رہنا بھی نہیں چاہیے۔ تو آپ نے اب بتانا ہے، آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے کہ اس میں غلطی، قصور کیا اس ماں باپ کا بھی ہے جنہوں نے اس درندہ صفت شخص سے اپنی بچی کی شادی کی تھی، اس کا بھی قصور ہے؟ آپ نے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ نیک اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے آس پاس ہمارے عزیزوں اور اقارب کو، ہمارے رشتہ داروں کو ایسے درندوں سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔